الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین. صلوات ساتھ ملانا چاہتا ہوں کیونکہ آگے مفاہیم ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں آپ کی ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، اور فضائل آل محمد سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں ہے جو دلوں کو نرم کر دے، لطف آئے بات پہنچے. پروردگار فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. جائیے سورہ قصص اٹھا کر پڑھ لیجیے گا، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آپ کے آگے. ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب. یہ مادر موسیٰ کوئی اللہ کا رسول ہے؟ یہ مادر موسیٰ کوئی اللہ کی نبی تھی؟ یہ تو اولو العزم بیویوں میں بھی شمار نہیں ہے. آپ کو پتہ نا اولو العزم بیویوں کا، ان میں یہ شمار نہیں ہے. جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا. ایسے نہیں مل کے درود پڑھیں جناب سیدہ. پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے ان پر وحی کی. اب یہاں پر علماء نے بحث کی، میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کری، مجھے آگے بڑھنا ہے کہ وحی کی اقسام ہوگی. وہ وحی جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، ہدایت عامہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس میں کسی نہ کسی شخصیت کا وسیلہ ہوتا ہے. اللہ کسی ذات کو بیچ میں لاتا ہے، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام اس کا وسیلہ ہے. اللہ باقاعدہ نبیوں پر اپنا نمائندہ اتارتا ہے، وہ نمائندہ اس وحی کو پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ ایک قسم ہے الہام کی، یعنی ذاتی رشد کے لیے اور ذاتی معاملات کی پروردگار معصوموں سے الہام کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے. اور معصومین کا یہ خاصہ ہے وحی وہ ہدایت سے جو تعلق رکھتی ہے، وہ جس میں وسیلہ کی شخصیت بنتی ہے، وہ تمام ہو گئی جناب سرکار ختمی مرتبہ کی ذات مقدس پر. اب آپ کے بعد صبح قیامت کوئی ویسا سلسلہ وحی قائم نہیں ہونا. کسی کے لیے دعویٰ کیا جائے گا تو وہ باطل ہوگا، مگر آل محمد کو اللہ نے الہام کی نعمت سے نوازا. خطبہ فدقیہ اس کا ابتدائی سیدہ کائنات نے یہاں سے فرمایا تھا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. پروردگار کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور شکر ہے کہ ہم آل محمد کو اپنے الہام سے نوازا ہے. جو ہے تو یہ جو الہام ہے، مگر قرآن میں جو الہام ہے اس پر لفظ وحی صادق آتا ہے، لہذا وحی کی اقسام میں سے ایک قسم الہام ہے. اب حضور کمال یہ دیکھیے گا، پروردگار نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے وحی کی مادر جناب موسیٰ کی جانب. اب کوئی بھی قسم ہو وحی تو ہو گئی. اب مادر موسیٰ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ اولو العزم خواتین میں سے ہیں، مگر اللہ ان سے ڈائریکٹ ہو رہا، کیونکہ لفظ وحی کا کم از کم اتنا مطلب ہے اللہ کا ڈائریکٹ ہو جانا. اس کا مطلب ہے پروردگار مادر موسیٰ سے ڈائریکٹ ہو گیا. کیوں ڈائریکٹ ہوا؟ نہ رسول، نہ نبی، نہ اولو العزم. کس لیے ڈائریکٹ ہوا مادر موسیٰ؟ ایک ہی مقصد تھا، نبی بچانا تھا. جو پہنچ جائیں ان پہ بڑا لطف آئے گا دوستان عزیز، جہاں لے کر جانا ہے. اس کا مطلب ہے جب نبی بچانا ہونا تو جس ذات کے ذریعے نبی بچانا ہو اللہ اس سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے.
نظمہ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ چلے میں وضاحت کرتا ہوں. ہمیں شک کیوں نہ پڑے, ہمیں کیوں نہ شک پڑے. شب ہجرت خدا نے وہی کیا جو 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابو طالب نے کیا, یعنی مصطفیٰ کو اٹھایا, مرتضیٰ کو لٹایا. اب دو میں سے ایک بات تو کنفرم ہے, یا تو شب ہجرت اللہ سنت ابو طالب پہ عمل کر رہا تھا, یا شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے. اللہ جانے مولا امیر کے بابا کی عزت و عظمت کیا ہے. حجت خدا ہیں جناب ابو طالب, وارثان انبیاء ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام, محافظ مصطفیٰ ہیں ابو طالب علیہ السلام. ابھی دیکھیں اسی مضمون میں آگے ہم پڑھیں گے موسیٰ خود بخود خدا ہمیں آل محمد کے فضائل سے روشناس کرتا ہے. حضور کمال یہ دیکھیے پروردگار کیا فرمایا. اب ذرا آزمائش کے بھی تو نقطے پہ غور رکھیں. پروردگار ایک ماں سے یہ بات کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ذرا آپ پروردگار ایک ماں سے فرما رہا ہے اسے دودھ پلائیں, اس کی جان کا خطرہ ہو, اسے پانی میں بہا دیں, اسے پانی میں بہا دیں. اچھا ولا تخافی, خوف نہیں کھانا, ولا تحزنی, نہ ہی حزن کا شکار ہونا, ہم اسے پلٹا دیں گے آپ کی جان, وجعلوہ من المرسلین, ہم اسے مرسل کرا دیں گے. حضور جگہ نہ ہموار ہونا تو ماں بچہ گود سے نہیں اتارتی. آپ بہت اچھے سے اس بات سے جگہ نہ ہموار ہو ماں بچہ گود سے نہیں اتارتی. پروردگار فرما رہا ہے اسے پانی میں بہا. حضور کمال دیکھیں عصمت کے گھرانے میں خدا نے مائیں بھی کیسی کرا دی. پروردگار فرما رہا ہے آپ سے پانی میں بہا بہا. اب پروردگار آپ اس کیا فرما رہا ہے, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اسے اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے غم اور حزن کا باعث بن جائے. ہوا کیا؟ یہ تمام مطالب آپ کے سینکڑوں مرتبہ سنیں, انداز بیان رنگ بدل دیتا, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. حضور کمال یہ دیکھیے, اب وہ ڈال دیا اس میں, پانی میں بہا دیا, اور اب وہ جا رہا آگے. کیونکہ معاملہ یہ تھا, شاید میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا, میرے ذہن میں نہیں ہے دوستو, کہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا, کیونکہ جب اسے خبر ملی نا کہ کسی نے آنا ہے, وہ کوئی آنے والا ہے, وہ ہمارے اقتدار کو خاکستر کر دے گا, تو فرعون چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کی توجہات ادھر ادھر ہوں. اس نے کہا میں ہر کسی سے معاہدے کر لوں, جنگ تو فقط انہی سے رکھنی ہے. توجہ ہے, صرف ایک سے جنگ کے لیے آمادہ ہونا ہے, باقی سب سے معاہدے کر لیتے ہیں. لہٰذا جو معاہدہ حقیقیوں سے کیا نا تو ان کی شہزادی عقد میں اس کے آئیں, اور وہ تھی جناب آسیہ سلام علیہ. مگر یہ پروردگار کی قدرت تھی, آپ نے کبھی اس زمین کو جناب آسیہ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا. اب یہ اپنی جانب سے آسیہ کو بیاہ کے لایا تھا, پر اسے پتا نہیں تھا یہ کچھ نہیں کر رہا, اللہ تو معصوم کے استقبال کا ماحول بنا رہا ہے. سلامت رہیے. اصل میں پروردگار معصوم کے استقبال کا وہاں وسیلہ بنا رہے تھے. تو جب جناب آسیہ نے وصول کیا اور جناب آسیہ کے ہاتھ میں بچہ آیا,
اب دریا سے بچہ آ رہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اتنا خطرے کا ماحول ہو بچوں سے تو ہر بچہ ہی بہت چپ تھا. تو جیسے فرعون کے دربار میں ایک بچے کی چیخیں گونجی تو فرعون تو خود پریشان ہو گیا, میں لوگوں کے بچے مار رہا ہوں, یہ میری دربار میں بچہ کہاں سے آ گیا. اس نے فوراً پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, پتہ چلا دریا سے آیا. اچھا دریا کہاں سے آ رہا ہے, وہ پیچھے سے آ رہا ہے, ہماری تو آبادیوں سے تعلق ہی نہیں, یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ. اس نے فوراً ہی تلوار بردار کو اشارہ کیا, تلوار نکلی. اس سے پہلے کہ موسیٰ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے, سورہ قصص پروردگار نے فرمایا وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ, فرعون کی خاتون بولی, امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے. لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کر, ان ینفع او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے, ہو سکتا ہے اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. الفاظ پہ غور رہے اگر فضائل کا لطف لینا ہے. قرآن بڑا لطیف ہے, قرآن لفظوں میں رکھ کے کیفیتیں بیان کر دیتا. وہ کاٹنا چاہتا ہے, وہ تو آپ کے سامنے سارا بیک گراؤنڈ موجود ہے, کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے, اس کو ڈر ہے, اس نے پیچھے 70,000 بچہ مارا ہے, وہ 70,000 اور ایک ماں بچہ بھی کاٹ دینا چاہتا ہے. آسیہ کیوں بچانا چاہتی ہے, آسیہ کو کیوں بچانا چاہتا ہے, آسیہ کو نہیں پتا میرا شوہر 70,000 بچہ مار چکا ہے, آخر اس بچے میں کیا ہے. اب دیکھیں الفاظ کی پرتوں کے اندر ہی آپ کو جذبات ملیں گے. وہ کیا فرما رہی ہے, قرۃ عین لی ولک, یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے. توجہ ہے, ینفع, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو, اور نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. شادی کے بعد مرد و زن کی فطری خواہش کا ہوتی ہے اولاد. اولاد انسان کی جبلی خواہش نہیں, اس کا حصول جبلت کے اوپر مبنی ہے, مگر اس کا تقاضا دل میں, یہ فطری خواہش ہے انسان. یہ فرق ہے فطرت اور جبلت کا. آپ نے دل سے روڈ صبح تشریف لے آئے, میں وہاں فطرت کے عنوان پر اتنی آرائش پیش کر رہا ہوں. فطرت کا تقاضا ہے صاحب اولاد ہوں. خدا نے اس ملعون کو کبھی نزدیک ہی نہیں آنے دیا. اب ایسے میں ایک خاتون, ایک شادی شدہ خاتون, فطری خواہش ہے اولاد, ایک ایک لفظ سے اس خواہش کا اظہار ہو رہا. توجہ ہے جی, آنکھوں کی ٹھنڈک, بیٹا, نفع پہنچنا, یہ ہو کیا رہا ہے, ایک بے اولاد ماں کے دل کی حسرت بن رہا ہے موسیٰ. توجہ ہے جی. تصدیق کے لیے میں ایک لفظ, کیونکہ باپ باری کا فکر افراد موجود ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا قرآن میں بڑا حسن اور لطف. جب پروردگار نے آسیہ کا جملہ تمام کیا نا, تو پروردگار نے کمال کر دیا, خدا کی قسم کمال کر دیا. فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو, قرآن پڑھنے والے دوستوں جو تفسیر سے لطف رکھتے ہیں, تفسیر پڑھا کے خدا کا قرآن پڑھیں. قرآن و اہل بیت, میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا, قرآن و اہل بیت پروردگار نے آپ کے لیے, آپ کے مقدر کو سنوارنے کے لیے دیا ہے. میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا جب پروردگار کسی آیت کو تمام کرتا ہے نا, آخری 2-3 لفظوں کے اندر نا پروردگار کائنات حسن کو سمیٹ دیتا, دل لے آتا ہے اس ساری بات کا نا پروردگار. یا تو اپنی کوئی صفت لے کر آئے گا, یا جہاں تمام کرے گا نا بس پروردگار وہاں اس مضمون کو ختم کر کے رکھ دے گا, کمال کر دے گا, یعنی اپنی بات کو معراج پر پہنچائے گا. آخری لفظوں میں پروردگار نے فرمایا, وہ قتل کرنا چاہتا ہے, آسیہ کے فرما رہے ہیں لا تقتلوہ, اسے مت قتل کر, قرۃ عین لی ولک, تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہو سکتا ہے ہمیں نفع ہی بہت پہنچے, ہو سکتا ہے ہم بیٹا بنا لیں. یعنی ایک ایک بات حسرت اولاد پر دلیل ہے. یعنی ایک بے اولاد خاتون چاہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا بن جائے, میں اسے گود میں لے لوں, میں اسے سینے سے لگا لوں. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں تو شعور بھی نہیں تھا. اب یہ جو ہم کی ضمیر ہے, یہاں پر تو اللہ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, پوچھئے ان سے کہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ صرف کیا فرعون کی طرف ہے؟ نہیں, یہ پوری آل فرعون کی جانب ہے, اس میں آسیہ بھی شامل ہے. یعنی قرآن خود گواہی دے رہا ہے, نہ آسیہ کو پتہ ہے وہ کسے بچا رہی ہیں, نہ فرعون کو پتہ ہے وہ چھوڑ کسے رہا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, انہیں کچھ نہیں پتا, الہی پلاننگ ہے جو اپنا کام کر رہے
رہی ہے. نہ آسیہ کو شعور موسیٰ ہے, نہ فرعون کو شعور موسیٰ ہے. آسیہ ایک معصوم بچہ بچا رہی ہے, ایک بے اولاد عورت ایک معصوم بچہ بچا رہی ہے, اور فرعون اپنی کنفرم موت کو چھوڑ رہا ہے. پتا دونوں کو کچھ نہیں, انہیں شعور ہی نہیں ہے. حضور بات ختم ہو جائے, خدا کی قسم یہ پہلے دوست سے لے کے آخری اور باہر موجود دوست لطف آ جائے اس مجلس کے اس جملے کا اگر میں پہنچا پایا تو. اللہ نے جانتے ہیں آسیہ کو مقام کیا دیا ہے. آسیہ اولو العزم بیویوں میں شمار ہے. میں نے عرض کیا کہ چار کو اللہ نے فضیلت عطا کی, آسیہ, مریم, خدیجہ, سیدہ, اور باقی تینوں کو جناب سیدہ کی کنیز قرار دیا. سیدہ سب سے افضل ہے جہاں کے اندر, آپ کے بعد خدیجہ ہیں, مریم, آسیہ. یہ آسیہ کے درجے کیوں بلند ہیں؟ یہ آسیہ کی نمازیں معروف تھی, آسیہ کی عبادت معروف تھی, آسیہ کا تقوی شاندار تھا. نہیں, آسیہ نے اللہ کا نبی بچایا تھا. اللہ نے کہا آسیہ تیرے درجے سوا ہیں, اگر رک جائیں. کب نبی بچایا؟ آسیہ نے کوئی نبی نہیں بچایا, آسیہ نے تو ایک معصوم بچہ بچایا. وہ بچہ کل کو اللہ کا نبی نکلا. اللہ نے پھر بھی آسیہ کے درجے بڑھا دیے کہ آسیہ جسے تو نے بچایا تھا وہ میرا نبی تھا. سوچے جو اللہ غلط فہمی میں نبی بچانے پر درجے بڑھا دیتا ہے, اللہ جانے علی کے بعد میں مقام کیا ہوگا. بچانا اور بات ہے, اور صاحب دعویٰ نہیں بچانا, صاحب بعثت پیغمبر کا مدافع بننا. یہ قوم, یہ امت تو احسان ابو طالب اتار ہی نہیں سکتی. ڈوب مرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو جناب ابو طالب کے عقیدے اور ایمان کی بحثوں میں پڑ جاتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہیں, اور اسلام کا تب ہوتے جب رسول اسلام کے ہوتے. محسن انسانیت ہے, محسن کائنات ہے, محسن شش جہات ہے. حضور اب ہوا کیا, آسیہ نے بیچ میں آئی تو معاملہ رک گیا. اب یہاں پر وہ نہیں کرنا چاہتا مگر معاملہ رک. اب کیا ہوا ذہن میں رکھیے, ماں سے کیا بات کی تھی, کیا کہہ کے دیا تھا, ولا تخافی ولا تحزنی, نہ خوف نہ حزن, ان راغب الیک. ہم اسے پلٹائیں گے آپ کی جانب, چونکہ وعدہ کر رکھا ہے. اب دیکھیں پروردگار ماحول کیسے بنا رہا ہے. آپ کو مجھے بتایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ صرف خدا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب آسیہ کے ہاتھ میں موسیٰ تھوڑی دیر گزری. اب اس میں بڑی بڑی لطیف روایتیں اس میں ہیں, مجھے میں صرف قرآن کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے, آگے بڑھنا. موسیٰ نے رونے لگے, بچے کو دو چیزیں اللہ نے ایسی لگائی. کل یہ بحث جو مختلف عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے تو ذہن میں میرے بھی بحث مکس ہو رہی ہے. فطرت کے عنوان سے کل ہی میں نے لیکن ضرور پہ یہ بحث انشاءاللہ پیش کرنی ہے کہ جیسی بچہ دنیا میں آتا ہے, جسم اور روح دو چیزیں اللہ نے اسے جسم و فکر عطا کی, لہٰذا ان دونوں کی بھوک فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جسم کھانا مانگتا ہے اور فکر تجسس مانگتی ہے. لہٰذا ہوا کیا, جناب موسیٰ پہ ایک دم بھوک کا غلبہ اور موسیٰ نے پلک پلک کے رونا شروع کر دیا. اب جب موسیٰ پریشان ہوئے تو آسیہ پریشان ہوئی, اور جب آسیہ پریشان ہوئی انہوں نے کہا بندوبست کر, کوئی خاتون ہو, خاتون چاہیے جو اسے دودھ پلا سکے. لہٰذا وہ فرعون جو بچے کاٹ رہا تھا, دیکھیں ذرا علی کل شیء قدیر کہتے کسے,
پہلے تک بچے ذبح کرا وہ نہ آئے. توجہ ہے جی. عباسیہ نے کہا بندوبست کر. یاد رکھ انسان باہر فرعونی کیوں نہ لگا ہو, گھر میں تو شوہر ہی ہوتا. جب مصیبت ڈالی جناب آسیہ نے, ان مجبور مسکراہٹوں پر سلام. اب جناب معاملہ فرعون مشکل ہے, اب تو بس کرتا پھر رہا کسی خاتون. دیکھیں پروردگار کا کمال, نہ تلوار ماری نہ نیزہ مارا, کیسے ذلیل کر رہا ہے. چل خاتون کا بندوبست. اب خواتین تلاش کرتا پھر رہا, وہ دیکھ رہے کوئی خاتون ملے تاکہ جناب موسیٰ کو دودھ پلایا جائے. آپ جانتے ہیں پروردگار نے واضح فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے پہلے ہی حرمت تکوین لگا دی تھی, لہٰذا کوئی خاتون کی طرف موسیٰ رغبت ہی نہیں کرتے. اچھا یہاں ایک اور منظر پروردگار نے اس منظر کے بعد کوٹ کیا. سورہ قصص کے تسلسل میں منظر پیچھے سے تعلق رکھتا تھا, مگر پروردگار اس کو یہاں لے کر آیا کیونکہ اس نے ایک سین کے اندر ایک نیا کردار اس نے متعارف کروانا تھا. اس نے فرمایا یہاں پر آ کے اس نے فرمایا کہ جب مادر موسیٰ نے حوالے کیا نا پانی کے حوالے کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو, تو فوراً کیا فرمایا وَقَالَتْ أُخْتِي قُصِّي فَبَصُّرَتْ عَنْ بَنِي جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بولی وہ کس سے؟ اب مادر موسیٰ کی بہن سے بولی, ایسا کر اس پر نگاہ رکھ. فَبَصُّرَتْ بَنِي عَنْ جُنْبٍ, جن کہتے ہیں کن اکھیوں سے دیکھنا, یعنی بظاہر آپ سیدھا جا رہے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں, مگر آپ دیکھ توجہ آپ کی کہیں اور. تو مادر موسیٰ نے جہاں پانی میں بہایا تھا نا موسیٰ, ساتھ میں بہن کو بھی بھیجا تھا کہ تو بھی ساتھ ساتھ جائے اور کنکھیوں سے دیکھتی رہے کہ تیرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. لہٰذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور پروردگار نے وہاں پر بھی یہی بات کی, انہیں نہیں پتا تھا, انہیں شعور نہیں تھا. یعنی نہ مادر موسیٰ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, نہ آسیہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, نہ فرعون کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, نہ موسیٰ کی بہن کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. صرف توحید جانتی ہے کہ کیا. دوست تھک تو نہیں گئے نا, ہے نا میرے ساتھ. اب دیکھیں جب یہ ساتھ سے جا رہی تھی نا, مگر موسیٰ کی ماں نے اپنی جانب سے بھیجا تھا اور انہیں پتہ نہیں تھا, انہیں تو شعور ہی نہیں تھا یہ جو کچھ کروا رہا ہے خدا کروا رہا ہے. کیوں ہوا کیا؟ جیسی پروردگار نے فرمایا نا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم پہلی حرمت تکوینی لگا بیٹھے تھے. اب یہاں پر وہ موسیٰ کی بہن کام آئی منظر میں. انہوں نے جب دیکھا نا انہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے, کوئی کسی خاتون کی جانب رغبت نہیں کرے, فَقَالَ هَلْ أُدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, وہ کہنے لگی سنو کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں, توجہ ہے, يَغْفَلُونَهُ لَكُمْ, جو تمہاری خاطر اس کی کفالت کر دے. اب کمال یہ دیکھیے وہاں پر پتہ چلا کہ یہ بنیادی طور پہ جو کردار ساتھ گیا اتفاق سے نہیں گیا, یہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز, کیونکہ ان کی وجہ سے پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا. جب انہوں نے توجہ دلائی مادر موسیٰ کی جانب تو موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا. جب وہ تشریف لائیں تو موسیٰ لپکے, ایسے لپکے جیسے کوئی اپنی ماں کی جانب لپکا. پروردگار نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ, ہم نے اسے واپس پلٹا دیا. توجہ ہے جی, فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَلِتَعْلَمَ, اور وہ یہ جان لے, أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے. اور اکثریت ہے کہ جانتی نہیں. توجہ فرمائیں, پروردگار نے وعدہ کر کے لیا تھا مطمئن ہو جائیے, نہ خوف کھائیے گا نہ حزن کھائیے گا, ہم پلٹائیں گے. اب پروردگار نے جب واپس اسی گود میں پہنچایا, دیکھیں اس کے کمال, اس کی عظمتیں. تھوڑی دیر پہلے جو ماں پریشان تھی بچہ کٹ جائے گا, اب انہیں اسی بچے کو پالنے کی سرکاری نوکری ہے. جس جگہ ہر ماں بچہ بچانے کی ٹینشن میں ہے, وہ بچہ پال بھی رہی ہے, سرکار تنخواہ بھی دے رہی ہے. اور جو بچے کاٹنے کی فکر میں ہے وہ اسی بچے کو پلوا رہا ہے. توجہ ہے جی. اور پروردگار ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے واپس
واپس کیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور جان لے میرے وعدے حق ہوتے ہیں. اچھا یہاں بات تمام کر دیتا نا تو پھر لطف نہ آتا. اب جس بات پہ میں نے آگے جا کے بات تمام کرنی ہے اسے سنیے گا. اس نے واپس تو پلٹا دیا مگر ساتھ نہیں کہا. اور لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, لوگ اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یا اللہ تیرا وعدہ تو ایک ماں سے نہیں تھا, تو نے ایک ماں سے معصوم لیا تھا, معصوم سے بچہ لیا, وعدہ کر کے لیا, واپس پلٹا دیا, کہانی ختم. یہ انسانیت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ توجہ ہے نہیں؟ دوبارہ منظر سنیں. ایک ماں سے معصوم لیا ہے اور اس وعدے پر لیا ہے کہ میں پلٹاؤں گا, اور پلٹا کر کہہ رہا ہے خوف نہ کھاؤ, جان رکھو میرے وعدے حق ہوتے ہیں. یہاں اس منظر میں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. سورہ نور کی 55ویں آیت کھولی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پروردگار نے فرمایا میرا وعدہ ہے, پوری انسانیت سے وعدہ ہے, میں تمہیں خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے, اور انہیں اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا. جب وہ دے گا تو کیا ہوگا؟ فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میں اس پلینٹ سے شرک کو مٹا دوں گا, ہر جگہ میری عبادت ہوگی, ہر قسم کا خوف مٹ جائے گا. پھر مجھے پتا چلا اللہ نے فقط ایک ماں سے معصوم نہیں, ہم سے بھی تو وعدہ کر کے ایک معصوم لے رکھا ہے. وہ فرما رہا گھبراؤ نہیں, جب میں وعدہ کر کے لیتا ہوں تو جب ماں سے وعدہ نہیں کرتا میں پوری انسانیت سے کیسے وعدہ کروں؟ حضور قرآن پر, میں نے کل بھی عرض کیا, قرآن پر ایمان رکھیں. یاد رکھیں حالات جتنے بھی برے ہو جائیں, وہ حالات اچھے تھے, ہر ماں کی گود میں بچہ کٹ رہا ہے, اللہ پھر بھی معصوم واپس کر رہا ہے. یاد رکھیں جو ایک ماں سے وعدہ کر کے معصوم لے لے تو اسے پلٹا دیتا ہے. یہ حالات آپ کی اور میری نظر میں خطرناک ہو سکتے ہیں, خدا فرعون سے پلوا دیتا ہے اپنے موسیٰ. توجہ ہے جی؟ لہٰذا قرآن پر اعتماد رکھیے, قرآن پر یقین رکھیے, وہ آنے والا ضرور آئے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ فرما رہا ہے میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے, کیونکہ اسے پتا تھا ایک ہوں گے جو انتظار کریں گے, دوسرے ہوں گے جو انتظار کرنے والوں کے وعدے کا انتظار کریں گے. پروردگار نے فرمایا بٹھاؤں گا سب کو انتظار, مگر دوں گا کسے؟ کن میں آئے گا؟ وہ اس دین میں. اس نے اسلام کی بات نہیں کی, یہودیت کی بات نہیں کی, نصارہ کی بات نہیں کی, اس نے کسی پلانٹ پر موجود کسی مذہب کی بات نہیں کی. اس نے کہا اس دین میں دوں گا. سورہ نور کی 55ویں آیت پڑھ لیجیے گا. اس دین میں طاقت دوں گا اسے جس دین سے میں راضی ہو گیا. اب چاہے کسی کا پیدا ہونا ہے, چاہے کسی کا پردہ ہٹا کے آنا ہے, وہ آئے گا کس میں؟ اس دین میں جس سے اللہ راضی ہو گیا. اور خدا کی قسم آدم سے خاتم تک اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی. فقط ایک دفعہ ایسا ہوا جب غدیر میں اعلان ولایت امیر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم, پتہ لگا اب جب بھی آئے گا غدیر کے دین میں آئے گا.
لیکن عقیدے کمزور ذات اہلیت کے اللہ کل شیء قدیر ہونے میں یاد رکھیں مشکلیں آپ کے اور میرے لیے ہیں، خدا رب جلیل کے لیے۔ ایک ماں کو اس نے آزمائش میں ڈالا کہ معصوم دے لی، مگر کس شان سے پڑھا۔ یاد رکھیے اگر ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے نا، ہم کمزور پڑ سکتے ہیں تو ہی قطعاً کمزور نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اسے پلٹائے بس اپنا ایمان مضبوط رکھے۔ دوستان عزیز 3 محرم روایتی طور پہ میں آپ کے سامنے اس تاریخ جناب رقیہ کے ان 2 مظلوم بچوں کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم بعض آل محمد کے بچے ایسے ہیں جن پہ بڑا رونا بنتا ہے۔ یہ وہ 2 بچے ہیں جو کٹ گئے اور ماں کو خبر نہیں۔ کیا مظلومیت ہوگی اس ماں کی اور کیا مظلومیت ہوگی 2 جان کی، ان 2 بچوں کی۔ خدا کی قسم بڑے مظلوم۔ کیا سن لکھے ہیں تاریخی 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال۔ میں سادی سی بات کرنا چاہوں گا، آپ کے سینوں میں کربلا اسے اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک سادہ سا 7-8 سال کا اپنا بچہ آپ گھر میں بھی کسی کمرے میں اس کی مرضی کے خلاف بند کر دینا، وہ 1 منٹ صبر نہیں کرے، وہ زور زور سے دروازہ بجائے مجھے نکالو یہاں سے۔ سوچیں 7-8 سال کے 2 بچے 1 سال تک قید تنہائی، سوچیں یہ زندگی کیسے رہ گئے کہ کٹ گئے۔ اتنی مظلومیت ہے ان دونوں شہزادوں کی، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا ان کے بڑوں پہ کیا قیامت گزر گئی۔ یہ اسی آس میں جیتے رہے کسی دن ہمارا ماموں عباس آئے گا ہمیں اس زندان سے نکال کر دے۔ اجرکم اللہ، یہ کہا کہ آل محمد، یہی تو شب آل محمد کو رونے۔ اللہ جانے اگلا سال ہم میں سے کسے نصیب ہے کسے نصیب۔ میں بڑی سادگی سے عرض کروں گا دوستوں، میں بڑے آرام سے آپ کو لے کے چلوں۔ سوچئے تو صحیح، یہ اسی امید میں رہے ہمارا ماموں حسین ایک دن دیکھے آئیں گے ہمیں لے جائیں گے، دونوں اسی امید اور آس میں رہے۔ بابا اسی شہر میں کٹ گیا، اسی شہر سے ہو کے ماں قید کی حالت میں آگے بڑھ گئی، یہ اسی آس میں جیتے رہے ابھی کوئی تو آئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کی خالائیں یہی قید ہو کر آئیں، یہی موڑوں کے اوپر چادریں مانتی رہی، یہی سے آگے بڑھ گئی، یہ غریب قید خانے کی تنہائی میں پڑے۔ اجرکم اللہ، جناب سید آپ کا پرسہ ایک دن تڑپ کے نام تڑپ کے ایک دن چھوٹے نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے بڑے سے کہا، اس نے کہا بھیا آخر ہمارا قصور ہی کیا، ہم نے جرم کون سا کیا؟ اتنے سے بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جرم کسے کہتے ہیں، آخر کوئی تو جرم ہوگا، کیا بچا ہے؟ ہمیں کم از کم ذکر تو کرنا چاہیے، میں بات تو کرنا چاہیے۔ کہا اچھا آج زندان بان رات کو 1 دفعہ آتا تھا، شام میں 1 دفعہ آتا تھا، روٹی سامنے رکھتا تھا، 1 پانی کا پیالہ اور چلا جاتا تھا، کوئی بات نہیں ہوتی۔ آخر جب آیا نا 1 دفعہ یا اس نے پیالہ اور روٹی رکھی جانے لگا نا، ایک دم بڑے بچے نے صدا دی، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس کا ہاتھ کلیجے پہ چلا گیا، اور 1 سال بچوں نے بات ہی کوئی نہیں کی، اور سیدھا سوال پوچھا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ جو میں نے کلمہ پڑھا اس ذات مقدس کا، کیا اس کے بھائی علی کو بھی جانتا ہوگا؟ کیا کون نہیں جانتا علی مرتضیٰ کو؟ کیا اس کے بھائی عقیل کو بھی پہچانتا ہوگا؟ کیا یہ تم نام کیوں لے رہے ہو؟ میں جانتا ہوں، کیا تجھے پتہ بھی ہے ہم کون ہیں؟ ہم عقیل کے پوتے ہیں، علی کے نواز ہیں۔ اجرکم اللہ، سید آپ سے راضی، خدا ایک بہتی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے خیال محمد۔ تڑپ اٹھا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے، شہزادوں مجھے معاف کر دو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری زندان میں آل محمد کہہ دو، مجھے تو اندازے کوئی نہیں۔ کہا خدا را ہمیں ہمارے ماموں سے ملا دے، ہمیں ماموں عباس کے پاس پہنچا۔ اب اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، اسے پتا تھا کہ بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ بچوں میں کمزور آدمی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں تو میں وہاں تک پہنچا سکتا، البتہ اتنا ضرور میں اپنی جان کے رزق پہ اتنا کام کرتا ہوں، میں رات کو زندان کا دروازہ کھول جاؤں گا۔ ہاں میں تمہیں
समझा देता हूँ, यूं इन रास्तों से गुजरना। कूफे के बाहर से काफिलों की आमाजगाह है, काफिले आगे जाते हैं, किसी काफिले में शामिल हो जाना, वो तुम्हें मदीने तक पहुंचा देगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। बच्चों ने कहा तेरा इतने पे ही बड़ा शुक्रिया। एक मरतबा इसने दरवाजा शाम को खोल दिया, चला गया। रात को दोनों बच्चे निकले, जो उसने रास्ते समझाए थे, मगर ये आलम गुर्बत है, ये वो शहर है जिससे बच्चे वाकिफ ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कूफा कितना सफाक है आले मोहम्मद के हाथ में, कूफे के दरो दीवार कितने सफाक है। उन्हीं गलियों में चलते रहे जिन गलियों में ईद के दिन उनके बाप की लाश से गुजर दिया जाता है, उन्हीं गलियों में जहां मुस्लिम की लाश को फिराया गया, दोनों शहजादे उन्हीं गलियों में फिरते रहे। सुबह हुए, पहली किरण सूरज की पड़ी, नन्हे नन्हे दिल फटके रह गए। देखा रात जहां से चले थे वहीं पे खड़े। सैयद आपसे राजी हो, एक मरतबा डर गए, फिर कोई आके जिंदान में न डाल दे। दोनों ने दरख्त के ऊपर बना दी, दोनों दरख्त पे छुप के बैठे थे। वहां हारिस से मलऊन की जोजा, ये हारिस ये इब्न ज़ियाद का एक खास किस्म का नुमाइंदा था, इसकी जोजा थी वो, मगर दिल में ईमान था। वो अपनी कनीज के साथ पानी भरने के लिए आए, जैसे ही उसने पानी के अंदर डोल डाला, उसे पानी में तो हसीन चांद दिखाई। मैंने अर्ज किया अल्लाह ने इनके चेहरों को हुस्नियत अता किया, खुदा की कसम इतने हसीन थे ना, एक मर्तबा लरस के रह गई, और जो उसने जुमला कहा वही कयामत है। एक मर्तबा सीने पे हाथ मार के कही, अल्लाह जाने किस माँ की झोली उतर गई। एक मर्तबा दोनों चांद उतारे, सीने से लगा के तारुफ हुआ, ये तड़प के रह गई, ये तो मुस्लिम के यतीम। बच्चों ने एक साल से माँ का प्यार नहीं देखा था, लिहाजा जब सीने से लगाया पिघल गए बच्चे। बस हुजूर मैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मजबूर हूँ कि मुझे तमाम करना है। घर ले गई, सुलाया, खिला पिला के सुलाया। ये वक्त सारा दिन का थका हुआ आया। इसने बताया वो दोनों बच्चे फरार कर गए हैं, इनाम का लालच मैं तलाश करूँ। जोजा कहती रह गई, जालिम ना कर, मुझे जनाब ज़हरा से शर्मिंदा ना करवा दे, वक्त तुझे अल्लाह और नसीब कर देगा, बच्चों की जान छोड़ दे। इस उधर बच्चे ने ख्वाब में अपने बाबा को देख लिया, ख्वाब में अपने नाना को देख लिया, जो रोड में बिठा के कह रहे थे मुझ में रो, बस हमारे पास आए ही जाते हो। बच्चा तड़प के खड़ा हुआ, उसके रोने की सदा आई। इस लाइन को लगा कोई बच्चे आस पास हैं, ये टिटोलता हुआ अंधेरे में दरवाजे में दाखिल हुआ। दरवाजे को ठोकर मार के इसने हाथ मारने शुरू किए। अब मुकद्दर जनाब रुकैया के दोनों हाथ नन्हे नन्हे बालों में आ गए, एक मरतबा घसीट के बाहर लेकर आया। ये खुश हो गया, इनाम का वसीला हो गया, बच्चे मिल गए। इस लाइन ने तलवार उठाई, सारी रात सुकून से बांध कर जोड़ करता रहा। सुबह दरिया की तरफ ले जाना शुरू हुआ। सोचा हायल हुई, जख्मी कर दी, गुलाम को मार के भगा दिया, बेटे को जख्मी करके भगा दिया। सबने रोका, मारना जिंदा ले जा, मगर इस लाइन की आंखों के ऊपर पट्टी बनी थी। इस बदबख्त ने एक मरतबा तलवार निकाली, जब मारने का इरादा किया ना, दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, हम आले मोहम्मद हैं, हमें फकत 2 रकअत नमाज पढ़ने की कहा। इसने कहा नमाज पढ़ो। दोनों बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज तमाम हुई। दोनों ने हाथ उठाए, नन्हे नन्हे हाथ उठा के एक ऐसा जुमला कहा जिसने अर्श इलाही को हिला दिया।